السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب موجود ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور میرا خیال ہے جو ایشو پچھلے 2 دن سے چل رہا ہے، کل سے اور آج، جو عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا فیصل آباد میں، آج انہوں نے جواب دینا ہے پشاور میں. لیکن آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دہشت گردی کی FIR ہے اس میں تفتیش جو ہونی ہے اس کے بارے میں بھی کہا گیا کہ عمران خان صاحب تفتیش کا حصہ بنے. جو ڈپٹی اسپیکر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دیا گیا PTI ارکان کے استعفوں پر، اور کہا گیا کہ باری باری جا کے اسپیکر کے پاس جائیں، اور اگر ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اس میں. لیکن جو بنیادی ایشو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو بیان ہے اس پر آج عمران خان صاحب نے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں اس کو کیا حکومت اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہے. اسد عمر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. اسد عمر صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے کہ توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہے، یا اس کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، PDM یہ کام کر رہی ہے، خوف ہے بڑھتی ہوئی مقبولیت سے، آج انہیں جواب بھی دینا ہے اس کا. PDM کو تو موقع مل گیا آپ کے بیان سے، ظاہر ہے وہ اٹ از اوپن ٹو انٹرپریٹیشن. اس طرح کے بیانات آپ لوگ ابھی تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس طرح سے ہوئے نہیں ہیں، جب کھل کے نام لینا، اس طرف جانا یا الزام تراشی کرنا. ابھی تک کم از کم تحریک انصاف کھل کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی ہے، ذرا اشاروں کناتوں میں گفتگو ہوتی رہتی ہے. لارجلی یو ٹارگیٹ دا پولیٹیکل ایلیٹ. اس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ PDM اس کو توڑ مروڑ کے پیش کر رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پوسٹ بیان ہینڈلنگ ٹھیک ہے تحریک انصاف کی؟ کو تھوڑی سی اس کی وضاحت پہلی کر دینی چاہیے تھی، کو ٹویٹ کر دیتے یا اس کو کہہ دیتے کہ یہ مقصد نہیں، اور جو آپ نے ٹویٹ کی جس طرح کی اس طرح کی عمران خان صاحب بھی ایک ٹویٹ کر دیتے، شاید تھوڑا سا ایشو سیٹل کرنے میں مدد مل جاتی. لیکن یہاں تو ایشو کھلا پڑا ہے اپنی جگہ پہ. ہو سکتا ہے تو یہ تو کیا سرائی کی بات ہے کہ اگر کر دیتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. لیکن فواد چودھری صاحب نے پوری باقاعدہ پریس کانفرنس کی، بڑی تفصیل سے انہوں نے وضاحت کی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ تحریک انصاف نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا، وہ تو رسپانس بڑا تفصیلی ایک ٹویٹ سے کہیں زیادہ ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے فواد چودھری صاحب جو مین ہمارے میڈیا کے ٹاپ آدمی ہیں انہوں نے وہ کیا تھا. وہ ظاہر ہے وہ پارٹی کی پالیسی پوزیشن زیادہ تر وقت بتا رہے ہوتے ہیں. سو میرے خیال میں تو ایسا نہیں تھا کہ تحریک انصاف خاموش تھی اس کے اوپر. باقی جو ہے وہ انہوں نے جو کرٹیسائز کیا وہ کرٹیسائز تو کر رہے تھے آصف زرداری اور نواز شریف کو. فوج تو اس کے اندر ان کا ہدف تھا ہی نہیں، اس بیان کے اندر ہدف تو ان کا آصف زرداری اور نواز شریف تھے. ہاں، لیکن اسد صاحب اگر آپ اس بیان کو ایز اٹ از پڑھیں تو ظاہر ہے شروع ہوا آصف زرداری اور نواز شریف کی کوشش کیا ہے، اپنی مرضی کا بندہ لانا، جو یہ نہ ہو جو وہ نہ ہو. ایونچولی تو وہ سائیڈ نے مائنڈ یہ کیا کہ آپ اس کو بات رکھتے. اگر آپ یہ کہتے جیسا پہلے بھی ہوتا رہا، کل فواد صاحب سے بھی یہی بات ہو رہی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں کہیں خرابی ہوئی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ درست تھا عمران خان صاحب کا؟ آپ کی آواز کٹ رہی تھی کاشف، مجھے کلیئر آواز نہیں آئی، آپ کی کٹ کٹ کے آواز آ رہی. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ درست تھا خان صاحب کا؟ زرداری صاحب کا ذکر کیا، نواز شریف صاحب کا ذکر کیا، اپنا فیورٹ لے آئیں گے، کیا کانٹیکسٹ اس کا تھوڑا سا نواز شریف اور آصف زرداری سے ہٹ کے فوج کی طرف چلا گیا؟ اچھا، یہ جو ہے نا پہلی بات تو نواز شریف کے بارے میں جو خان صاحب نے کہا یہ بڑی پرانی بات ہے اپنی کاشف. یہ بھی آپ نے کئی سالوں سے یہ بات سنی ہوگی کہ نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان آرمی کو پنجاب پولیس بنا دے. اب وہ پنجاب پولیس والے بیچارے ناراض ہوتے ہیں اس بات کے اوپر، لیکن یہ تو ایک عام بات 10 سال سے تو میں سن رہا ہوں کہ نواز شریف کا جو سائیڈ آف آپریشن ہے وہ ہوتا کیا ہے. ان کی جب بھی وہ وزیر اعظم بنے ہیں ان کی آرمی چیف جو سٹنگ ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا کلیش ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے. جب بھی وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں ان کا سٹنگ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے ساتھ تصادم ہوتا ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو اور مکمل کنٹرول ان کا ہو. تو عمران خان نے یہ بات جو کہی خاص طور پہ نواز شریف کے بارے میں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو بہت پرانی بات ہے، ہمیشہ سے کہی جا رہی ہے. جہاں تک الفاظ کا چناؤ ہے، میں اکثر سنتا ہوں عمران خان صاحب نے جو فلانی بات کی اس میں الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا. یار تھیوریٹکلی تو ہمیشہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے کوئی ایسی کوئی غیر مناسب بات نہیں کی تھی.
انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا، اور جیسے میں نے کہا کوئی ایک ایسا خدشہ جو صرف عمران خان کو نہیں ہے، جو سالوں سے ہم سنتے آئے ہیں کہ لوگوں کا خدشہ کیا، لوگ جانتے ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کی خواہش رہی ہے ہمیشہ سے. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جو کہا کہ نواز شریف اور عمران خان اور آصف زرداری کی کوشش ہے کہ اپنا فیورٹ آرمی چیف لیں، اگر کوئی محب وطن آ گیا تو پوچھے گا، اور وہ اپنا آرمی چیف اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہنا اس کو. ہاں دیکھیں، اچھا میرا آپ کو یہ بھی ویو پتا ہے، میں آپ ہی کے پروگرام پہ اس سے پہلے بھی بول چکا ہوں، جو مرضی کر لے یار، جو مرضی آرمی چیف اپوائنٹ کر لے. آرمی چیف کی جس دن وہ نوٹیفیکیشن کی سائی خشک نہیں ہوگی نا، تو آرمی چیف انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور اس نے وہ نہیں کرنی جو نواز شریف یا کوئی بھی لگانے والا اس کو کہتا ہے. تو خواہش ان کی بالکل ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے، لیکن یہ خواہش سے ان کا بننا کچھ نہیں ہے. اور جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف لگانے سے وہ جو اپوائنٹ کرے گا وہ یہ تعین کر لے گا کہ وہ آرمی چیف کس طریقے کے فیصلے کرتا ہے، یہ اس کا مطلب اس نے پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی. اب یہ بات آپ نے عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ اپنا لائیں گے تو ان کو بھی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا نا جو آپ ابھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں. اور یہ بات ٹھیک ہے، دیکھیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، میاں صاحب نے جس آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا ان کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، خود فرما رہے ہیں. خان صاحب کو بھی کہتے ہیں کہ سر وہ کوئی فیوریٹ نہیں آئے گا، جو بھی آرمی چیف آئے گا وہ آرمی چیف آئے گا. وہ آرمی چیف جب اپنی کرسی پہ بیٹھے گا when he takes over as army chief he will be the army chief، جیسے آپ خود فرما رہے ہیں ابھی. سو اور ہم سارے اس پہ آف دا ریکارڈ انالیسس، میں معافی چاہتا ہوں میں 2 جملے فالتو بول دوں اس کے اوپر. میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہم انالیسس کرتے ہیں، چیف ہوتا ہے whoever the army chief is he is army chief، چیف ہوتا ہے. سو یہ خان صاحب کو اس جملے کے بعد آپ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سر کوئی فیوریٹ نہیں ہوتا، آرمی چیف ہوتا ہے. نہیں اچھا، یہ بات تو میں اکثر بولتا ہوں، میں میٹنگز کے اندر بھی بولتا ہوں، اور میرے خیال میں خان صاحب کے جو فیصلہ سازی ہے اس کے اندر کوئی یہ بہت بڑی کوئی ڈومیننٹ چیز نہیں ہے کہ چیف جو لگا دیں گے کوئی نواز شریف تو اس سے پتہ نہیں پاکستان کو کیا ہوگا. وہ ایک اصولی طور پر ایک بات کر رہے تھے کہ ایک لیڈر ہے، جو لیڈر اتنے اہم فیصلے بھی کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا ملک کے لیے بہتر کیا ہے، ادارے کے لیے بہتر کیا ہے، وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کس کو کنٹرول کر سکوں گا اور میرے قابو میں کون رہے گا. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تجزیہ جو ہے صرف عمران خان کا نہیں ہے، یہ تجزیہ جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی اس کو شیئر کرتے ہیں. ورنہ تو جیسے کسی صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ چیف جب رائٹ دیکھتا ہے تو فوج رائٹ دیکھتی ہے، جب چیف لیفٹ دیکھتا ہے تو فوج لیفٹ دیکھتی ہے. تو چیف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ بات بھی ہمیں بھی بار بار پتہ چلتی ہے کہ واقعی چیف از چیف، ہی از یہ نہیں کہ آرمی چیف کا رول پولیٹیکل لیڈرشپ کی طرح نہیں ہوتا کہ جہاں پہ پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں ڈفرینٹ آوازیں آئیں گی، ہو سکتا ہے ادھر بھی آتی ہوں گی، لیکن چیف کا فیصلہ وہ کہتے ہیں فائنل ہوتا ہے. بٹ اگین وی گو بیک ٹو دا سیم تھنگ جو میں نے تاریخ دیکھی ہے چیفز کی اپوائنٹمنٹس کی. وہاں چیف ٹیکس اوور، ہی از دی آرمی چیف. اینڈ اس کے پہلے جو بھی کیا ساریاں آپ کرتے رہے کسی کے بارے میں، بند کمروں میں بیٹھ کے، ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے، all of them go out the window once he becomes the army chief, because then he decides what he does and whatever. اس بات سے 100%، جیسے میں آپ کے پروگرام پہ میں کئی دفعہ یہ بات پہلے کہہ چکا ہوں، لیکن تاریخ ہمیں کچھ اور بھی دکھاتی ہے کاشف، اور بہت پرانی تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ ہمیں یہ بھی دکھاتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک جلسہ تمہارا پھیلایا ہوا ہے، تمہیں جواب دینا ہوگا. اس میں تو میرے خیال میں الفاظ کے چناؤ کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں بہتر الفاظ استعمال کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تو براہ راست کھلی دھمکی ہے اور توہین ہے. اس کے اوپر رد عمل کا ہم ابھی تک انتظار ہی کر رہے ہیں. دیکھیں وہ میں نے کل بھی کہا تھا اسد صاحب، میں دوبارہ کہتا ہوں، میں کہا اس پہ تنقید عمران خان صاحب کے جو یہ کل والا بیان ہے یا پرسوں والا کل والا جو بیان ہے وہ فیصلہ آباد جلسے کا پرسوں جب بھی جلسہ ہوا، اس پر تنقید میرا خیال ہے باقی لوگ نہیں کریں تو بہتر ہے، کیونکہ اگر ان کے بیانات چلنے شروع ہوئے تو وہ بیانات کی ایک بہت لمبی لسٹ ہے جس میں بہت کچھ ان کی طرف سے کہا گیا. لیکن دیکھیں انڈیپینڈنٹلی وین یو لک ایٹ ا اسٹیٹمنٹ دین یو لک ایٹ اے اسٹیٹمنٹ اینڈ سی کہ اس میں پرابلمس کیا کیا ہے. اینڈ یو نو ا لاٹ آف پیپل آر فائنڈنگ ا لاٹ آف پرابلمس ود دس اسٹیٹمنٹ بیکاز اس میں انسینویشنز ایسی ہیں جو کہ شاید کسی بھی آدمی کے بارے میں جس کو آپ نہیں جانتے، جس نے ابھی تک ٹیک اوور نہیں کیا، ہو ول بیکم دی آرمی چیف، آئی تھنک رانگ ازمپشنز کی بنیاد پر اسرشن یہ کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا. اس وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ
جیسے ہم مانتے ہیں اس چیز کو کہ وی ول اونلی فائنڈ آؤٹ ونس somebody ٹیکس اوور کہ یار وہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے اور بالکل صحیح ہے. دیکھیں میں کوئی اس بیان کے بعد نہیں بول رہا. کیا خان صاحب اس سے پہلے پبلک نہیں کہہ چکے کہ جو بھی سینئر موسٹ لوگ ہیں ان میں سے 3-4 نام جو بھی آتے ہیں اس کے اندر سے جو بھی بیسٹ ہوگا اس کو اپوائنٹ کر دیا جائے گا. انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہنے کی کوشش کی کہ ان 3-4 نام میں کوئی پرسونا نان گراٹا بھی ہو سکتا ہے جس کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں. یہ تو انہوں نے کبھی, جیسے میں نے کہا انہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کے بارے میں کامنٹ کیا تھا, باقی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج دیکھ انہوں نے کہا تو ہے, وہ اپنی اسپیچ کے اندر اس کے بارے میں بات کریں گے, سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. Let's see what he says about this particular aspect in speech. یہ بتائیں یہ جلسے کا اسکیجول آ گیا تحریک انصاف کا, 7 جلسے ہوں گے. آپ جو ضمنی الیکشن ہے اس کی کیمپین کر رہے ہیں, کوئی تحریک انصاف کے بارے میں کیا ڈرائنگ روم چیٹر کیا ہے؟ اگر تھوڑی سی ہم انفارمل کانورسیشن کر لیتے ہیں. ایک تو فارمل کانورسیشن ہوتی ہے, عدالت نے یہ کہہ دیا, کیس یہ ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ فیکٹس ہیں کچھ چیزیں. ایک ہوتی ہے ڈرائنگ روم چیٹر. آئی ایم شیور وین یو گو ٹو ڈرائنگ روم, جب آپ ایون بنی گالا جا کے کانورسیشن کرتے ہیں, ڈرائنگ روم چیٹر کیا ہے تحریک انصاف کے بارے میں, کیا ہونے والا ہے اگلے چند دن؟ دیکھیں ایک عام پاکستانی جب مجھ سے بات کرتا ہے نا, وہ ڈرائنگ روم چیٹر کی جو آپ بات کریں, فلائٹ میں کوئی میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, کوئی بازار میں کوئی مل گیا, کوئی ایسے عام شہری کوئی کہیں پہ کھانے پہ ساتھ مل گیا, تو وہ کیا ان کے دو جو بنیادی اس وقت ان کے ذہن میں چیزیں ہیں. ایک تو کاشف, یہ میں سیاسی بیان نہیں دے رہا, یہ تحریک انصاف کی کوئی سیکرٹری جنرل کے طور پہ نہیں, ایک اکراس دا بورڈ یہ اس وقت ایک خیال ہے کہ تحریک انصاف, بلکہ یہ کہنا چاہیے عمران خان اس وقت پاکستان کی صرف مقبول ترین لیڈر نہیں ہے, وہ اتنے زیادہ اس وقت مقبول ہیں کہ کوئی بھی قریب بھی اب ان کے نہیں ہے. تو ایک جو یہ چیز جو ہے اس کا اظہار لوگ کرتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ واقعی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. دوسری طرف ان کو پریشانی بھی ہے, بہت زیادہ اس وقت پاکستانیوں کو تشویش ہے, اور اس کی تشویش کی 2 وجہ ہیں جو مل گئی ہیں اور ویسے بھی وہ ملے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. آپ نے پہلے دیکھا کوئی 2 مہینے کافی اس کے اوپر ٹیلی ویژن وغیرہ کے اندر بات چیت بھی ہوتی رہی, اور پھر ایک ایسا تاثر ہوا کہ جی IMF کا معاہدہ ہو جائے گا تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے دیکھا 216 کا روپیہ تھا وہ 222 سے اوپر چلا گیا IMF کا معاہدہ سائن ہونے کے 1 ہفتے کے اندر, اور اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کہ اوپن مارکیٹ کے اندر وہ 230 سے بھی اوپر چلا گیا ہے. وہ ٹیکنیکل چیز میں نہیں جانا چاہتا, جس کے بہت اتنا زیادہ فرق جب انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو انتہائی خطرناک اس کے مضمرات ہیں معیشت کے لیے. 22% جو ہے وہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی سیل گر گئی ہے, 34% جو ہے ڈومیسٹک سیمنٹ کی سیلز گر گئی ہیں, یعنی بہت تیزی سے معیشت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو مہنگائی دیکھی گئی تھی وہ ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے ہیں. تو لوگوں کو ایک وہ پریشانی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کو نظر آ رہا ہے کہ سیاست کے اندر ایک شدت ہے اور ایک تناؤ ہے سیاست کے اندر جو شاید 90 کی دہائی کے بعد ایسا دیکھا نہیں گیا. اور یہ دونوں چیزیں جب ساتھ جوڑتے ہیں تو پریشان ہے اس وقت. ایک عام پاکستانی جو ہے وہ انتہائی پریشان ہے, اور وہ ہر ایک آ کے مجھ سے یہ پوچھتا ہے, وہ امید کی کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو کچھ بات کہوں کہ نہیں حالات آگے بہتر ہو جائیں گے. تو ایک اس وقت جتنے بھی فیصلہ چلے, ایک تو پریشانی کی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو پریشانی زیادہ ہے ڈرائنگ روم چیٹر میں, لیکن خبر ڈرائنگ روم چیٹر میں کیا ہے؟ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہونے والا؟ خواجہ آصف صاحب کا, اس میں خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. عمران خان کے خلاف لمبی کارروائی ہونے والی ہے, قانونی کارروائی ہونے والی ہے. اب وہ اس کا انسینویشن یہ ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جناب کچھ ہونے والا ہے. آپ کا بھی چیٹر یہی ہے یا آپ کی گفتگو بھی یہی؟ سر یہ چیٹر چل رہا ہے. میں تو بولوں آپ کو, یہ چیٹر جب حکومت بدلی ہے اس کے پہلے ہفتے سے چل رہا ہے, اور اس میں سے کچھ آپ نے دیکھا بھی. حکومت کی کوشش, آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے ممنوع فنڈنگ کا جو ایک فیصلہ آیا جس کی کوئی قانون کے اندر بنیاد نہیں نظر آتی, وہ چیزیں انہوں نے کہہ دی جس میں قانون میں ان کو اختیاری کوئی نہیں موجود تھا. اس کے بعد حکومت نے دہشت گردی کا پرچہ کٹا دیا عمران خان کے اوپر, ایک تقریر کرنے پہ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ دیا, اور اس طریقے سے مختلف چیزوں سے. آپ دیکھیں نا شروع کیسے ہوا. سب سے پہلے شروع ہوا عمران خان پہ الزام لگایا توہین مذہب کا,
تو مسجد نبوی کے اندر وہاں پر یہ کوئی نون لیگ والے گئے ہوئے تھے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں کہ کون گیا ہوا تھا, وہاں پہ لوگوں نے کچھ باتیں ان کو بولی, انہوں نے عمران خان پہ پرچہ کاٹ دیا پاکستان کے اندر. پھر اس کے بعد ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس بنایا گیا, پھر ان کے اوپر توہین IMF کا کیس بنایا گیا. انہوں نے کہا جی یہ انہوں نے بغاوت کی ہے ملک سے, ٹریزن کیا ہے, کہ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا ہے تیمور جھگڑا کو کہ فسکل سپیس مانگو, سیلاب آ گیا ہے, بڑا مشکل ہوگا ٹارگٹ پورا کرنا. یہ توہین IMF کا کیس بنا دیا, اب وہ کہہ رہے ہیں توہین فوج کا کیس بنا دو. تو یہ خواہش تو بہت شدید ہے, لیکن ابھی تک قانون کے اندر کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے. اور ابھی تک اللہ کے فضل سے پاکستانیوں کے لیے عدالتیں جو ہیں وہ نسبتاً آزاد ہی ہیں, اور کم سے کم جو بڑی عدالتیں ہیں وہ نسبتاً ہمیں آزاد نظر آتی ہیں. تو اس لیے کہ جس چیز کی کوئی قانون کے اندر گنجائش ہی کوئی نہ ہو, تو وہ خواجہ آصف کی خواہش تو ہو سکتی ہے, لیکن وہ خواہش پوری ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی. بٹ if he's verbalizing it, اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں پریس کانفرنسز میں کہ لمبی قانونی کاروائی ہونے والی ہے, بہت سے کیسز کو بنیاد بنا کے وہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ کیس ہوگا, نہیں وہ کوئی ایک الیکشن کمیشن کے سامنے کیس ہے, وہ کیس کے اندر نائلی ہوگی وغیرہ وغیرہ, جو بھی پچھلے کچھ دنوں میں جو ہم اسلام آباد میں گفتگو سن رہے ہیں یا جو گفتگو ڈرائنگ رومز میں ہو رہی ہے, آئی ایم شیور یہ آپ تک بھی پہنچ رہی ہے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کچھ نہ ہو, ایک پاسبلٹی تو یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا, لیکن اگر کچھ ہوتا ہے, حکومت تو ظاہر ہے پوری کوشش کر رہی ہے. آپ نے جو حکومت کو دیکھا, میں پھر وہ کہوں گا کہ جو ان کے اوپر جو وہ خود بیان دیتے رہے, آج اس کے برعکس بیان دے رہے ہیں, جو وہ کرتے رہے ہیں, ظاہر ہے وہ ایک کانٹیکسٹ تو ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی کا کانٹیکسٹ ہے. I'm sure آپ کا بھی اسی طرح کا کانٹیکسٹ ہوگا کہ پہلے کیا ہوا, بعد میں کیا ہوا. مجھے ایک سیکنڈ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, ایسا تو میں لکھتا ہوں, بریک کے بعد واپس آؤں گا. تو کہ یہ کیوں بیانات آ رہے ہیں حکومت کی جانب سے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سیکرٹری جنرل ہے پاکستان تحریک انصاف کے. اسد عمر صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل. معافی چاہتے ہیں, اب آپ سے فون کے اوپر ہی بات کریں گے, اور بڑی بری تصویر لگائی ہے. لیٹ می آنیسٹلی ٹیل یو, اف آئی واز یو, میں پروٹیسٹ کرتا کہ میری تصویر چینج کرو. ARY کے خلاف جو ہے ڈیفیمیشن کیس جلد بالکل بنتا ہے سر, اس تصویر تو بالکل بنتا ہے. اینی ویز وی ور ٹاکنگ اباؤٹ حالات کس طرف جا رہے ہیں. واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں, الیکشن کب ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, میرے خیال میں ہم الیکشن سے اس سے زیادہ قریب ہیں جتنا لوگ سمجھتے ہیں. تاریخ دینا میں ذرا مشکل ہے میرے لیے, لیکن الیکشن اتنے دور نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں عمومی طور پہ. آپ نے پوچھا تھا پریشانی لوگوں کی جو ہے, جی. اگر میں تحریک انصاف کے سپورٹر کی بات کروں تو میرے خیال میں آج سے کوئی 2 سے 3 ہفتے پہلے زیادہ پریشانی تھی, اور اس پریشانی میں کچھ کمی آئی ہے. اور کمی کی وجہ کیا باس؟ کیونکہ وہ دیکھیں, وہ شروع کے اندر جب انہوں نے بڑکیں لگانی شروع کی نا حکومت نے, تو ایسے لگتا تھا بس اب اگلے کوئی 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. تو آہستہ 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 وہ پتہ چلا کہ نہیں جی وہ سیاسی بیان ہے, بیان بازی چل رہی ہے. تو لوگوں کا جو انگزائٹی لیول تھا, جو ان کی تشویش کا لیول تھا, وہ اس میں کمی آ گئی. اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کی وجہ یہ, جب شروع میں کچھ چیزیں ہونی شروع ہوتی ہیں تو تھوڑا سا زیادہ انگزائٹی لیول ہوتا ہے, FIRs ہو رہی ہیں, عمران خان صاحب کے گھر کے باہر بندے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ گرفتار نہ کر لیا جائے, یو تھنک اٹ ہیز کام ڈاؤن اے لٹل آفٹر ا فیو ڈیز؟ وہ جیسے جنرل کا کوئی سائنٹیفک بات نہیں میں بتا رہا, لیکن جو چیٹر ہے اس وقت تحریک انصاف کے ایک عمومی سپورٹر کے اندر, اس کی تشویش کم ہے آج سے 2-3 ہفتے پہلے جو تھی اس سے. اور الیکشنز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جیسا لوگ سوچ رہے ہیں, لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ممکن ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہوں, حکومت تو ضد ہے. کئی لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ مقررہ وقت پہ ہوں. میرے خیال میں اس کے چانسز جو ہیں وہ بہت ہی کم ہیں, تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں کہ یہ اسمبلیز جو ہیں یہ آخری مدت تک اپنی پوری کریں. لیکن دیکھیں, مجھے یاد ہے میں کل بھی فواد صاحب سے یہ بات کر رہا تھا, میں آج آپ سے ہی پوچھتا ہوں. دیکھیں, جو بھی حکومت ہوتی ہے, میں اس بحث میں نہیں جاتا لیجٹمیٹ ہے الیجٹمیٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 3.5 سال, تقریباً 3.25 سال آپ کو بھی سلیکٹڈ گورنمنٹ کہا جاتا رہا. وہ لیجٹمیسی پر ہی سوال اٹھ رہا تھا. آج اس گورنمنٹ کی لیجٹمیسی پر آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. ظاہر ہے اس کی بھی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہی لوگ اس اسمبلی کو جعلی اسمبلی کہتے تھے. اگر اسمبلی جعلی ہے تو حکومت لیجٹمیٹ کوئی بھی کیسے ہوگی؟ اگر وہ کہتے تھے کہ آپ لیجٹمیٹ ہیں کیونکہ اسمبلی جعلی ہے, تو ظاہر ہے
الیکشنز ایک بہتر راستہ ہوتا جس میں معاملات آگے چل پڑتے. لیکن اب جبکہ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب جب سوال پوچھا گیا ہم سارے, جب آپ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں, ویری اینڈ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے آنے کے بعد کی بات ہے, وہ سائفر وغیرہ کا معاملہ تھا سارا. انہوں نے کہا مجھے 6-8 مہینے چاہیے کہ میرے جو ہیلتھ کارڈ ہے, میرے جو دوسرے پروگرامز ہیں, اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچ جائے, پھر میں آسانی سے الیکشن میں جا سکوں. آج اس حکومت کی بھی ایک کیلکولیشن ہے, وہ کہتے ہیں آج گئے تو مارے جائیں گے. عمران خان صاحب تحریک انصاف کی حکومت تو بڑی اکثریت لے جائے گی, تو یہ الیکشنز کا ٹائم نہیں ہے. کیسے فورس ہو سکتا ہے الیکشن اس سال ساری صورتحال میں؟ تو یہ ان کا تجزیہ جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بالکل غلط ہے, اور وہ کبھی نہ کبھی تو لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ جو بھی یہ تجزیہ دے رہا ہے اس نے بیڑا غرق کرا دیا ان کی سیاست کا. دیکھیں تحریک انصاف کا گراف جو ہے وہ مارچ 2019 میں جہاں پہ تھا تو وہ مارچ 2020 میں وہاں پہ نہیں تھا, وہ اس سے نیچے آیا تھا کیونکہ آپ ایک مشکل وقت سے, ایک ایڈجسٹمنٹ سائیکل سے گزر رہے تھے, اور ان مشکلات کے اندر جو ہے وہ آپ کی سیاسی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے. یہاں پہ تو ان کی جو مشکل حالات ہیں وہ تو شروع ہوئے ہیں. ابھی تو آپ نے صرف مہنگائی جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے وہ دیکھی اور آپ کو اس کا نقصان محسوس ہو رہا ہے. یہ مہنگائی کم ہوئے بغیر جو بے روزگاری کا آگے طوفان آنے والا ہے, جس طریقے سے انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ہماری سرمایہ کاری نیچے جا رہی ہے, یہ تو ان کی ساکھ بہت زیادہ مجروح ہوگی اگلے 6 مہینے کے اندر. میں آپ کو بتاؤں, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ 4 مہینے اگر حکومت کر جائیں تو ہمارے لیے بہتر ہے, اور وہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے لیے بہتر تھا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں تو سیاسی طور پہ اگر میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے صرف الیکشن جیتنے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں نا, تو میں کہوں یار ان کو ذرا 3-4 اور مہینے بھی کرنے دیں سکون سے حکومت. لیکن دیکھیں آئی آلویز سے ہوپ از نیور اے گڈ اسٹریٹجی. یہ امید کے اوپر اسٹریٹجیز نہیں بنتی ہے. لیکن میرا خیال ہے اس وقت جو حکومتی کولیشن ہے وہ اپنی اسٹریٹجی امید پر بنا رہا ہے کہ تحریک انصاف کوئی خراب غلطی کرے گی. جس طرح آپ یہ بیان کل کا ہے اس کو کس طرح, کل میں میرا خیال ہے 9-10 پریس کانفرنس تو صرف کل ہوئی تھیں کہ کیسے کیا ہو جانا چاہیے اب اس کے بعد. بہت سے لوگوں نے وہ پریس کانفرنسز کی. تو وہ اس بنیاد پہ اس چیز پر بینک کر رہے ہیں کہ آپ لوگ کوئی خرابی کریں گے, کوئی غلطی کریں گے, کوئی آپ کو نائلی ہوگی, کوئی آپ کے خلاف کوئی چیز نکلے گی. سو دے ہوپنگ کہ کچھ ایسا ہو جائے اب سے تب تک جس میں تحریک انصاف کو بڑا ڈینٹ پڑے اینڈ دے کین کم ان اے کمپیٹنگ پوزیشن. بٹ دیٹس ہوپ, رائٹ؟ بالکل صحیح ہے. اچھا اب آ جائیں تحریک انصاف کی طرف. جو 8 مہینے خان صاحب بول رہے تھے کہ اگر ہمیں مل جائیں صحت کارڈ اور یہ وہ سب چیزیں, وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ پروونس کی چیزیں تھیں. تو صوبہ تو مل گیا تحریک انصاف کے پاس, اس وقت پنجاب تحریک انصاف کے پاس ہے. تو اگلے 6 مہینے میں تو ہمارے تو بڑے اچھے اچھے کام یہاں پہ ڈیلیور ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. تو کیلکولس اس وقت جو ڈائنامک ہے, خواہش, مزے کی بات یہ ہے ہماری خواہش ہے, اور اس خواہش کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان جو ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اگلی حکومت تو عمران خان نے بنانی ہے, تو پھر سنبھالنا بھی تو ہوگا, تو اتنی نہ خرابی ہو جائے کہ سنبھالا ہی نہ جا سکے. اور یہ میں ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا, یہ مجھے حقیقی معنی میں مجھے اس بات کا خدشہ ہے. اور آج خان صاحب سے بات ہو رہی تھی عمران خان سے, وہ بھی اسی بات کا اظہار کر رہے تھے. دوسری طرف حکومت کی خواہش یہ ہے کہ وہ زیادہ چلتے رہے, حالانکہ پولیٹیکلی ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 4-6 مہینے بعد ہو, اور ان کو سوٹ کرتا ہے کہ فوراً ہو جائے. اب اسٹیٹمنٹ کے بہت زیادہ خرابی ہو جائے گی. ڈزنٹ ہیو اے سینس آف ڈیجا وو کہ آپ جب حکومت میں تھے تو انہوں نے کہا جی آپ کیوں یہ کر رہے ہیں, مت کریں ووٹ آف نو کانفیڈنس, وقت پورا کرنے دیا کریں. کہا ہم تو یہی چاہتے ہیں, لیکن ملک کا کیا بنے گا, ہم تو ملک بچانے کی خاطر آئے ہیں. آج بھی یہی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ ویسے تو ہمیں سوٹ کرتا ہے 6 مہینے, لیکن خرابی زیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ بات آپ سے مائی نیکسٹ کوشچن واز ایکچولی دس. مجھے یاد ہے آپ سے پہلے میں نے پوچھا کہ پنجاب حکومت اگر آپ الیکشن جیت گئے تو آپ نے کہا استعفے دیں گے, پنجاب سے بھی کے پی سے الیکشن کریں گے. جس دن آپ جیت گئے آپ نے کہا یار اب ہم بڑی کمفرٹیبل پوزیشن میں آ گئے ہیں. میں نے کاشف ڈیو ریسپیکٹ میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا ہم استعفے دیں گے, کبھی بھی نہیں. میں نے کہا تھا ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ استعفے دینے ہیں تو کب دینے ہیں, کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا تھا. بالکل ٹھیک ہے, میں کوشش کرتا ہوں, چلو ہو سکتا میرے سے غلطی لگی ہو, لیکن مجھے وہ یاد ہے کہ جب آپ نے بعد میں کہا تھا کہ مجھے اچھی طرح مجھے یقین ہے کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہوا تو استعفیٰ, یا شاید میں نے سوال پوچھا کہ پرویز علیہ صاحب استعفیٰ دے دیں گے تو آپ نے شاید کہا ہوگا, لیکن لیٹ می چیک دیٹ ون. بٹ آئی ریمبر دا سیکنڈ ون
جس دن تحریک انصاف پنجاب کا الیکشن جیتی آپ نے کہا نا وی آر ان کمفرٹیبل پوزیشن. ڈو یو اسٹل تھنک کہ پولیٹیکلی یو آر ان اے کمفرٹیبل پوزیشن, کہ اب بھی آپ کی پوزیشن کمفرٹیبل ہے؟ میں نے تو آپ کو بڑے تفصیل سے بتایا نا. دیکھیں اس وقت جو ساری خراب خبریں ہیں وہ عوام کو آ رہی ہیں وفاقی حکومت کی طرف سے, اور جو کچھ اچھا دینے کو ہے وہ ہے صوبائی حکومت کے پاس. ہمارے پاس ہیں صوبائی حکومتیں, ان کے پاس ہے وفاقی حکومت. تو سیاسی طور پر تو اس وقت ہم کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں, اور اسی لیے ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, معیشت میں کیا ہو رہا ہے. ہم سیاست کی بات کرنا چاہتے ہیں, ان کی ساری بات یہ ہوتی ہے عمران خان نے بیان کیا دیا, شوکت طرین نے ٹیلی فون کال کیا کی. ان کی تمام اسٹریٹجی آپ پچھلے 6 ہفتے سے اٹھا کے دیکھ لیں, وہ تمام کی تمام اسٹریٹجی کا کوئی پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ ممنوع فنڈنگ کے اوپر ہوگا, وہ دہشت گردی کے پرچوں کے اوپر ہوگا, وہ IMF کی ٹیلی فون کال کے اوپر ہوگا, وہ عمران خان کی تقریر کے اوپر ہوگا. ان کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے اس کی بات ہی نہ کی جائے. یہ بات ٹھیک ہے, لیکن سر اس کے لیے اپوزیشن ہوتی ہے نا, وہ حکومت اپنی اگر نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھی چیز ہو رہی ہوتی تو وہ ساتھ ساتھ اپنی اچھی چیز بھی بتاتے نا. سر وہ اسٹاک مارکیٹ تو پچھلے 10 دن سے گرتی جا رہی ہے. ڈالر آپ دیکھیں کہ پہلے نیچے آیا تھا, انہوں نے کہا جی 190-95 تک آ سکتا ہے, وہ دوبارہ واپس اس نے ریورس لگا دیا. سو معاشی طور پہ مشکلات اور مسائل تو ضرور ہے, لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ان اے کمفرٹیبل پوزیشن, تو یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں؟ جلسے اس لیے ہو رہے ہیں کہ عمران خان اپنا مومنٹم جو ہے وہ کم نہیں کرنا چاہتے ہیں. جو اچھی سیاسی صورتحال اس وقت ہے, اس سیاسی صورتحال کو استعمال کر کے وہ اپنا مومنٹم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کیونکہ ہمارا ماننا, جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا تھا, کہ یہ نظام چلے گا نہیں زیادہ دیر, یہ الیکشن کی طرف ہم نے جانا ہی جانا ہے, اور اس لیے عمران خان فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں. اس وقت عمران خان کے پاس جو بتانے کے لیے ہے, جو بات کرنے کے لیے ہے, وہ بیانیہ عوام کے دلوں میں جا رہا ہے, تو وہ کیوں اس وقت عوام سے باہر نکلے. اور یہ بات بھی آپ کی انڈرسٹینڈیبل ہے. سو اگر میں اس کو صرف سیاسی اینگل سے دیکھوں نا اسد صاحب, تو آئی ایگری ود یو کہ ہفتہ 10 دن میں ایک بڑا جلسہ ضرور کیا جائے, لیکن اب تو یہاں 7 دنوں میں 7 جلسے ہونے والے ہیں. اچھا, یہ ابھی تو ذرا یہ مہینہ الیکشن کا بھی ہے نا, کیونکہ 3 الیکشن ہمارے 11 ستمبر کو ہونے والے ہیں, اور اس کے بعد 9 الیکشن جو سر, لیکن سارے جلسے حلقوں میں تو نہیں ہو رہے نا. نہیں, وہ ماحول بن رہا ہے نا بھائی جان. ہم بائی الیکشن والے ماحول میں تھوڑی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. یہی تو عمران خان نے پہلے بھی کیا تھا. وہ جو 20 الیکشن ہوئے تھے, وہ جو ماحول بن گیا تھا وہ لگتا ہی نہیں تھا بائی الیکشن ہو رہا ہے, وہ تو جنرل الیکشن کا ماحول بنا دیا تھا. سو 11 تاریخ کو جب جلسے ختم ہو گئے تو اسد صاحب اس کے بعد کیا ہوگا؟ 11 نہیں, ابھی تو اس کے بعد تو وہ 9 الیکشن والے جلسے ہونے ہیں. ابھی جلسے تھوڑی ختم ہونے والے ہیں, ابھی تو آپ آگے اور جلسے دیکھیں گے. سو جلسوں کا ایک تسلسل ہے جو نظر آ رہا ہے, نظر آئے گا ستمبر کے مہینے میں جو ہے, ستمبر میں آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کیسے؟ یو سیم ٹو ایکچولی گیٹ along ود سم پیپل. اس وقت جو مارکیٹ کی خبر اگین یہی ہے کہ معاملات کو اچھے نہیں ہیں پارٹی کے اور اسٹیبلشمنٹ کے. از دیٹ کریکٹ؟ نہیں, مجھے کوئی ایسی کوئی خاص وہ نہیں ہے. یہ سوائے اس کے یہ پچھلے 48 گھنٹے کے اندر جو ہوا ہے, اس کے علاوہ تو کوئی ایسی کوئی خاص کوئی نئی خبر ہمارے پاس نہیں آئی. کوئی ریاکشن آپ تک پہنچا ہے اس کا, یہ جو عمران خان صاحب نے بیان دیا, ناپسندیدگی کیا کرے؟ ریاکشن تو آپ کو ISPR کی اسٹیٹمنٹ کے اندر نظر آ گیا نا مجھے. لیکن میں پرسنلی بات کر رہا ہوں. نہیں, میرے پاس پرسنلی پر وہ ریاکشن, اور وہ ریاکشن صرف ریاکشن نہیں, وہ ایک بڑا سخت ریاکشن ہے کہ ہاؤ کین یو ڈو دس. اور آئی ایم شیور آج عمران خان صاحب, آپ سب انتظار کریں کہ خان صاحب اس کے بارے میں کیا کہیں گے. سو ویل ویٹ فار دس کہ ابھی ان کے جلسے میں جو جلسہ ان کا چل رہا ہے کہ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. پنجاب حکومت کے پرویز الہی صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے؟ پنجاب حکومت سیف ہے؟ کیونکہ یہ بار بار خبر آ رہی ہے کہ اس کو گرانے کی کوشش ہونے والی. جی, خبر ہے کہ کوئی کوشش کی جا رہی. کوشش تو کرنا ان کا حق بنتا ہے, کوشش وہ کرنے ضرور کریں گے, لیکن اس وقت کوئی فوری خطرہ ہمیں نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے. لیکن بالکل یہ خبر بالکل ہے کہ وہ کوشش ان کی ضرور ہے. آپ لوگوں کا سینس آف سیکیورٹی کیا ہے پنجاب کے بارے میں اسد صاحب؟ ہاؤ ڈو یو تھنک کہ پنجاب حکومت بچ پائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, ایک تو وہ 63A کی جو ججمنٹ آئی ہے نا, اس سے بہت زیادہ ڈائنامک بدل گیا ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ وہ لوٹا کا جو فیکٹر تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا ہے, اور اب اگر ووٹ ڈالے بھی تو وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے نسبتاً بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے اب کسی بھی ایسی چیز کو کامیاب کرانا. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ نے ہائی کورٹ کا دیکھا کہ مرکز کے جو استعفے ہیں
اس کے بارے میں ہائی کورٹ نے آج فیصلہ دیا ہے کہ فردن جائیں گے اب لوگ استعفیٰ دینے کے لیے؟ نہیں، فردن ہم کیوں جائیں گے؟ ہم تو باقاعدہ ہمارے خیال میں قانون کا تقاضا پورا کر کے ہم اپنے استعفے دے چکے ہیں، اور اب یہاں سے آگے جو کچھ بھی ہونا ہے وہ اجتماعی طور پہ ہونا ہے۔ ہاں، بٹ ڈپٹی اسپیکر کے نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے دیے نا؟ وہ تو ابھی تو ہائی کورٹ سے ہے نا فیصلہ۔ اچھا، آپ ہمارے سپریم پاس کورٹ جائیں گے؟ اپیل کا فورم موجود ہے، اپیل کا فورم موجود ہے، آلموسٹ سرٹنلی اپیل ہوگی۔ سپٹمبر کیسا ہے اسد صاحب؟ مہینہ تو بڑا اچھا ستمبر جو ہے بارشوں کا مہینہ۔ ویسے آپ کو بتاؤ، آپ کی تصویر ہم نے بدل دی ہے، سو یو شوڈ بی ہیپی۔ کنٹمپٹ آف کورٹ، کنٹمپٹ آف تصویر واپس۔ ڈیفیمیشن کا کیس روک دوں میں نے؟ ہاؤ ڈو یو سی سپٹمبر کو؟ دوبارہ دو یار مشکل سے کھلے، خدا کا واسطے آپ ایک اور کنٹمپٹ لگائیں گے، آپ یار ڈیفیمیشن کریں گے کو خدا کا حکم۔ یہ بتائیں سپٹمبر، دس منتھ لکس اے کریٹیکل منتھ، جو کہ شاید اگلے آنے والے سالوں کی۔ ستمبر، جی بالکل ایسی ہے، ستمبر اہم مہینہ ہے، اور کیونکہ جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے اور خاص طور پہ جب سیاسی کشیدگی آسمان پہ پہنچی بھی ہو، تو ہر چیز جو ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے نظر آتی ہے، اس لیے ستمبر کا مہینہ ایک بہت اہم مہینہ ہے۔ وہ آپ کا خیال میں 1 اکتوبر کو کیا ہو رہا ہوگا؟ الیکشن کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، سٹیٹس کو ہوگا، 9 الیکشنز کے پرابلی نتائج آ چکے، جو الیکشنز ہونے ضمنی الیکشن اس کے نتائج آ چکے ہوں گے۔ ہاؤ ڈو یو سی پولیٹیکل اسپیکٹرم کیا ہوگا اس وقت؟ تحریک انصاف آپ کو پریشر میں نظر آ رہی ہے اس اگلے 15 20 25 دن میں؟ نہیں سر، ستمبر تحریک انصاف کے لیے انشاءاللہ تعالی سیاسی طور پہ ایک بہت اچھا مہینہ ہوگا۔ 12 الیکشن ہے، ان 12 کی واضح اکثریت تحریک انصاف نے جیتنی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 12 کے 12 الیکشن تحریک انصاف جیت جائے، لیکن واضح اکثریت تو ڈیفینیٹلی جیتنی ہے۔ تو ستمبر کا مہینہ تو سیاسی طور پہ بہت اچھا گزرے گا تحریک انصاف کا۔ پولز کرائے آپ نے کوئی ان 12 حلقوں میں؟ جی، ہم نے پول بھی کرا کے دیکھے۔ میں پول کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ 12 کے 12 سیٹ جو ہیں وہ تحریک انصاف جیت جائے۔ سو چلیں اس کو، اگر 12 کی 12 جیت جاتے ہیں، that will again show PTI's dominance in electoral politics یا coming electoral politics۔ لیکن پھر بھی حکومت کہے کہ آج جیت گئے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، الیکشن نہیں ہوتے۔ حالانکہ ہم جب آپ ضمنی الیکشن ہارتے تھے تو ظاہر ہے اس وقت کی اپوزیشن یہ کہا کرتی تھی کہ جو کو الیکشن اپنے گھر سے ہار گئے، نوشہرہ ہار گئے، فلانا ہار گئے، تو آپ غیر مقبول ہو گئے، الیکشن کرائیں۔ لیکن یہ اب مانی نہیں جائے گی بات، ظاہر ہے آپ بھی کہیں گے کہ جناب ہم 12 کے 12 جیت کے آئے اور کیا کریں، اب الیکشن کراؤ، لیکن وہ مانیں گے نہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ڈو یو ہیو اے پلان کہ کسی طریقے سے الیکشن فورس کریں؟ آپ یہ سوال مجھ سے ایک سے زیادہ دفعہ پوچھ چکے ہیں کاشف۔ جب فورس کرنے کی بات آئے گی نا، وہ تو ظاہر ہے، یہ میں ہمیشہ آپ کو بولتا ہوں کہ وہ چیئرمین کا ڈیسیژن ہے کہ جس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ اب صورتحال ایسی ہوگی کہ اب فورس کرنا چاہیے، تو وہ جب بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں، ان کے پاس یہ ظاہر اختیار بھی ہے اور ان کے پاس سیاسی قوت بھی ہے کہ وہ بہت بڑے مسائل حکومت کے لیے کھڑے کر سکتے ہیں۔ ابھی تک وہ ان کی خواہش یہ ہے کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس راستے پہ نہ جایا جائے۔ سو از دا فورسنگ این الیکشن آپشن آؤٹ آف دا ونڈو کہ الیکشن فورس نہیں ہم کریں؟ نہیں، میں نے ابھی تو آپ کو کب کا یہ آؤٹ آف دا ونڈو ہے، میں نے کہا ابھی تک کا ان کا یہ فیصلہ ہے، انہوں نے یہ نئی آپشن اختیار کیا، کیونکہ جو ملک، میں نے آپ کو بتایا کہ آج صبح ان کے ساتھ میری جو بات ہو رہی تھی واقعی میں بہت، اور کل انفیکٹ مجھے یاد ہے کل رات کو بھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بھی یہی بات 2 دفعہ 2 دن میں یہ بات ہو چکی ہے۔ IMF کی رپورٹ آنے کے بعد سے اتنے شدید خطرات ہیں اس وقت پاکستان کی معیشت کو کہ کوئی بھی جو سنجیدہ لیڈر ہے وہ نہیں چاہے گا کہ ایسی صورتحال کے اندر اور مزید پریشانی پیدا کی جائے۔ ہم تو بار بار کہہ کے تھک گئے ہیں کہ سیاسی غیر استحکام کی وجہ سے معاشی غیر استحکام ہوا ہے، اور اس لیے الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں یہاں سے نکلنے کا۔ الیکشن کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں یہاں سے نکل کا۔ اسد عمر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف اسد عمر صاحب سے بات کریں۔ ناظرین گفتگو آپ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔